ایک سال بعد ایک سال گزرنے کے بعد سب ویسا ہی تھا۔ مرتضیٰ ہاؤس ایسا منظر دیتا تھا جیسے بڑا سنگین حادثہ ہوا ہو، اور در حقیقت وہ سب کے لیے سنگین حادثہ ہی تھا۔ ایک سال سے کبیر، عارض، زین، عفان سب اپنی اپنی کوششوں میں تھے کہ کسی طرح سالار تک پہنچ جائیں۔ 2-4 بار لندن بھی گئے وہ ایک سال میں ہی، مگر نہ سالار نے کسی سے ملنا تھا اور نہ ہی وہ ملا تھا۔ اس کے نمبر کھلے تھے مگر کال ایک سال میں ایک بار بھی اٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے ٹی وی پر دیکھتے تھے، اس کی ماڈلنگ، اس کی ہالی ووڈ فلم جس نے اسے اور بھی فیمس کر دیا تھا، اس کے انٹرویو، اس کی پرسنالٹی میں مزید 4 چاند ہر گزرتے دن کے ساتھ لگتے جا رہے تھے۔ اس کے سانگز، اس کے کنسرٹس، سب گھر والے دیکھتے تھے مگر ٹی وی میں اسے چھوا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ چھپا نہیں تھا، وہ خاموش ہو گیا تھا ان لوگوں سے، بالکل خاموش، اور یہ خاموشی ہر فرد کے دل کو چیر رہی تھی جو اس پر گزری۔ کسی پر گزرے تو آدمی ایک بار بھی سوچے۔ وہ مرتضیٰ کا بیٹا نہیں تھا، یہ غم اس کے لیے بہت بڑا ہوگا، یہ سب جانتے ہیں، مگر غم پر اذیت ہے کہ وہ تو خریدا اور بیچا گیا تھا۔ سب جانتے تھے کتنی انا تھی اس میں، اس کا مان تو ٹوٹا تھا، اس کی محبت بھی چکناچور ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ باغی زمل سے زین ہو گیا تھا۔ وہ جہاں کہیں بھی اس کو دیکھتا اس پر طنز ضرور کرتا۔ کبیر کے ہاں ایک پیاری سی بیٹی ہوئی، منہا، جو کہ اب 6 ماہ کی ہو گئی تھی، جبکہ عارض اور آیت کی نور تو اب 2 سال کی ہونے والی تھی۔ پورے گھر میں چہچہاتی پھرتی، اور اگر کسی کے چہرے پر غلطی سے مسکراہٹ آ بھی جاتی تو وہ نور اور منہا کی وجہ سے آتی تھی، اور جسے اس مسکراہٹ میں پھر بھی وہ سب کو یاد آنے لگتا تھا۔ گھر خالی ہو گیا تھا، جیسے بے وزن تھا، سب درہم بھرہم ہو گیا تھا۔ مدیحہ ہارٹ کی مریضہ ہو گئی تھی اور پورا 1 سال گزر گیا تھا، مرتضیٰ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی تھی وہ، جبکہ مرتضیٰ صاحب تو اس طرح خاموش ہوئے جیسے ان کے لب سل گئے ہوں، جیسے وہ مزید خود میں بولنے کی سکت نہ پاتے ہوں۔ نہ ہی وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے۔ کبیر نے جان توڑ محنت کر لی تھی کہ دونوں ماں باپ ایک دوسرے سے بات کر لیں۔ عارض گھنٹوں ان سے بیٹھ کر باتیں کرتا، مگر کوئی اثر نہیں نکلا تھا۔ زین البتہ اس حد تک باغی ہو گیا تھا کہ ماں باپ کے پاس بھی نہیں بیٹھتا تھا، خاص کر مرتضیٰ کے پاس۔ مدیحہ کے پاس پھر بھی چلا جاتا، کسی کو بھی نہ بتائے ہی اس نے پولیس میں اپلائی کیا تھا، اور وہ اکثر پوسٹنگ جب ہوتی تو شہر سے باہر ہی ہوتا، اور پھر کبیر نے بھڑک کر اپنے سورسز استعمال کر کے اس کو اپنے شہر میں ہی شفٹ کروا لیا تھا۔ زین کبیر کو بھی گھاس نہیں ڈالتا تھا، سب سے بدتمیزی سے بات کرنا اس کے لیے عام ہو گیا تھا، جبکہ زمل کے لیے وہ دوسری افشین ثابت ہوا تھا۔ وہ کھاتی پیتی جہاں کہیں بھی ہوتی، اگر زین اسے دیکھ لیتا تو اس پر طنز کے تیر مارنا شروع کر دیتا، جس سے زمل بری طرح ہرٹ تو ہوتی تھی، مگر جائز سمجھ کر سب سن لیتی۔ کبیر اور نین کے بیچ سب ٹھیک ہو گیا تھا۔ مزید کبیر اپنے حق میں نقصان نہیں چاہتا تھا۔ سب بھلائے اپنی بچی کی پیدائش پر اس نے نین کے ہر آنسو کو خود میں سمیٹ لیا تھا۔ اسے خود میں سمیٹنے کی ضرورت تھی، اور نین اس کا ہر جگہ بے حد ساتھ دیتی تھی، جبکہ دوسری طرف آیت بھی عارض سے اب بالکل نارمل ہونے لگی تھی۔ عارض نے اس کا کسی پھول کی مانند خیال رکھا تھا، اس کی ہر خواہش پر، ہر حکم پر سر خم کیا تھا، ہر وہ کام کیا تھا جس سے آیت خوش ہو جائے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی بچی کے باپ سے اٹیچمنٹ دیکھ کر اور اس کی کیئر اور اس کی آنکھوں کی سچائی دیکھ کر آیت کے زخم بھی بھرنے لگے تھے۔ مگر اب بھی اکثر وہ جب کام کے سلسلے میں کہیں جانے کا کہتا تو آیت صاف انکار کر دیتی کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دیتی تھی۔ آیت نور اور عارض کا لاڈ پیار اکثر بھری ہوئی آنکھوں سے دیکھتی تھی۔ ہمیشہ اپنے والد کو مس کیا تھا اس نے، بچوں کی طرح۔ اکثر عارض سے اسے روتے بھی دیکھا تھا۔ اس نے آفتاب کی لاکھ منتیں کر لی تھیں، مگر اس شخص کے پاس وقت نہیں تھا کہ اپنی بیٹی سے ایک لمحے بھی ملنے کا۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا آیت کو کسی کی یاد نہ آئے، مگر وہ جانتا تھا یہ غم وہ اپنے سینے میں چھپائے ہوئے ہے۔ آیت نے عارض کو معاف کر دیا تو عارض جیسے نئے سرے سے جی اٹھا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا مزید وہ آیت کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دے گا، اس کی آنکھ کا ہر غم سمیٹ لے گا خود میں، اور ایسا ثابت بھی ہوا تھا کہ اس نے آیت کو گزشتہ سال بھر میں تمام خوشیاں اس کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ اس کے چہرے کی ایک مسکراہٹ کے لیے وہ ساری رات نور کو گود میں لیے کھڑا رہتا کہ وہ نور کو عارض کے پاس دیکھ کر سب سے زیادہ خوش ہوتی تھی، اور عارض کو جتنی اپنی اولاد سے محبت تھی، اس سے کہیں گنا زیادہ بڑھ کر اپنی بیوی سے تھی۔ اکثر وہ زین کو ڈانٹ دیتا جب وہ زمل کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا تھا، اس کی انسلٹ کرتا، بار بار اسے احساس دلاتا کہ وہ کیسی بیوی ہے جس نے اپنے شوہر کا ہاتھ برے وقت میں چھوڑا، مگر زین پر کسی کی ڈانٹ کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی مرضی پر اتر آیا تھا۔ جاب لگنے کے بعد اس نے کبیر سے ایک دن تھپڑ بھی کھایا تھا، کیونکہ اس نے اس دن زمل کو بری طرح رلا دیا تھا، اور پھر بھی اسے سکون نہیں ملا تھا۔
عارض کا خود بس نہیں چل رہا تھا کہ اب اس کا منہ توڑ دے۔ وہ امانت تھی سالار کی ان کے پاس، جس کا کبیر اور عارض خوب خیال رکھتے تھے، مگر ذہن نے قسم کھا لی تھی اسے مشکل میں ڈالنے کی، اور ذہن پر اس تھپڑ کا بھی کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ وہ ذہن جو بڑے بھیا کے نام سے ہی کام جاتا تھا، اس نے دوسرا گال آگے کر دیا تھا کہ جو کرنا چاہے کر لے۔ اس کا باغی پن تو سب کو نظر آ رہا تھا۔ سالار کی جان تھا وہ، اور اسے عادت تھی ہر جگہ سالار کو پکارنے کی، اور جب زندگی کے اتنے بڑے بڑے فیصلے کرنے تھے تب سالار نہیں تھا، اور یہ بات اس کے ذہن کو منتشر کر چکی تھی۔ عفان اور پریشے کا رشتہ طے کر دیا گیا، جبکہ ان کی شادی کی ڈیٹ بھی رکھ دی گئی، جبکہ دوسری طرف عمل کا بھی اچھے گھرانے سے رشتہ آیا تھا، اور پریشے کے ساتھ ساتھ عمل کے لیے بھی ہاں کر دی گئی تھی۔ کبیر نے زین اور رمشا کے بارے میں بھی سب کو سوچنے کا کہا۔ زین تو حتے سے اکھڑ گیا تھا، مگر آج بھی کبیر کے فیصلے کے آگے اس کی جرأت نہیں تھی، مگر جس طرح وہ بدتمیزی پر اترا ہوا تھا، کبیر کا بس خون کھول کر رہ جاتا۔ کبیر کا خیال تھا شاید گھر کا ماحول اس شادی سے کچھ تبدیل ہو جائے، تبھی پریشے عمل کی شادیاں اور زین کا نکاح طے کیا تھا۔ شاید سب کے دماغ بڑھ جائیں، مگر افسوس سب ویسا ہی تھا۔ زین نے اور الٹا ادھم اٹھا دیا تھا کہ کس مقصد میں یہ شادی ہو رہی ہے جب اس کا بھائی ہی نہیں ہے، مگر کبیر نے فیصلہ سنا دیا جس کے عوض یہ کام ہو رہا تھا، اور شہاب بھی اپنے فرضوں سے فارغ ہونا چاہتے تھے۔ سالار آگے کب تک نہیں آتا، وہ اپنی دونوں بہنوں کو ساری زندگی کی لٹکانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے بھائی کو بھی اس کے سہارے کی ضرورت تھی۔ شاید اس نکاح میں بندھ کر وہ پہلے جیسا زین ہو جاتا۔ صوفیہ تنزیلہ کے ساتھ شادی کی تیاریاں مدیحہ بھی کرا رہی تھیں، مگر چہرہ سپاٹ اور سنجیدہ ہی رہتا، مگر پھر بھی وہ اپنی بیٹیاں سمجھ کر ہر کام میں مدد کر رہی تھیں، جبکہ زین کا بھی احساس تھا جو بالکل اس نکاح پر راضی نہیں تھا۔ شادی سادگی سے ہوئی تھی، کسی نے سوچا نہیں تھا اس کی شادی پر جب اس کی محبت اسے ملے گی تب سالار نہیں ہوگا، وہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا جو رازدار تھا اس کا۔ بے حد مس کیا تھا اس نے سالار کو، جبکہ پریشے اور عمل نے بھی رخصتی سے پہلے اور بعد میں بہت زیادہ روئی تھی۔ جبکہ زین جب نکاح ہوا تھا تو قبول ہے رمشا کے منہ پر پتھر کی طرح مار کر اسی رات 2 دن کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ رمشا البتہ اس شادی پر حیران و پریشان تھی، مگر باپ کے سمجھانے پر کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ بس سر ہلا گئی کہ شاید ایسا ہی ہو۔ عفان نے پریشے کو اپنی محبت کی بارش میں بھگو دیا تھا، اسے اپنی بے پناہ چاہت، اپنے ہر گزرتے دن کی تڑپ سنائی تھی۔ پریشے جو اس سے چڑ کھاتی تھی، رشتہ بدلتے ہی احساس بدل گئے تھے، جبکہ عمل بھی اپنے گھر میں بہت خوش تھی۔ ان دونوں کے جانے سے مرتضیٰ ہاؤس اور بھی خالی خالی لگتا، زمل کا ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو اس کی یاد سے خالی گزرتا۔ وہ اسے ایک ایک لمحے میں میسج کرتی تھی، اسے کال کرتی، مگر وہ اٹھاتا نہیں تھا، ہمیشہ کال بزی رہتی تھی۔ شروع میں تو اسے یہ سب جیسے ضائع لگا، کیونکہ وہ اس کا کوئی میسج نہیں دیکھتا تھا، اور پھر ایک دن جیسے وہ اچھل پڑی، سالار نے اس کے سارے میسج سین کیے تھے، اور اس کے بعد سے وہ اس کا ہر میسج دیکھتا ضرور تھا، سنتا ضرور تھا، مگر وقت گزر گیا تھا، سالار ایک بار بھی پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا۔ زمل اسے ٹی وی اسکرین پر دیکھتی رہتی تھی، مگر اس کی آنکھیں زمل پر نہیں ٹھہرتی تھیں، وہ ان محبت چاہت سے لبریز بھری آنکھوں سے اسے نہیں دیکھتا تھا۔ اسے ہمیشہ زین حق پر لگا، جب وہ اسے باتیں سناتا وہ اسے جائز لگا۔ اس نے اس وقت اس کا ہاتھ کیسے چھوڑ دیا، اس کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی۔ زمل اس کی آنکھوں میں بے یقینی سوچ سوچ کر اکثر جیسے مرنے کو ہوتی تھی۔ کیسے اس نے اس کا ہاتھ ایک مضبوط چٹان کی طرح دیا جو تمام مصیبتیں اپنی سینے پر سہ لیں، اور اپنے پیچھے چھپے اس وجود پر آنچ بھی نہ آنے دی، مگر جب زمل کی باری آئی تو اس نے وہ ہاتھ ہی چھوڑ دیا۔ کاش اسے دوبارہ وہ ہاتھ تھامنے کا موقع ملتا، مگر اب کیسے ممکن تھا، وہ لوٹ کر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اسے روز لوٹ آنے کا کہتی اور روز سنتا، مگر نہ وہ آتا نہ جواب دیتا۔ زمل خود کوستی رہتی تھی، جبکہ ایک مرتضیٰ تھے اس گھر میں جن کا وقت تھا، جن کی طاقت تھی، ان کے 4 بیٹے جن کی دھاڑ پر چاروں سیدھے ہو جاتے، آج وہ بس سالار کی ایک تصویر کو سینے پر رکھے آنکھیں بند کیے لیٹے رہتے۔ انہیں کسی کی ہوش نہیں تھی، وہ کسی سے بات نہیں کرتے تھے، کبیر عارض کی طرف دیکھتے نہیں تھے، زین ان سے ملتا نہیں تھا، اگر کبھی وہ کبیر عارض کی طرف دیکھتے تو شاید بچوں کی طرح رو دیتے۔ انہیں اپنے چاروں بیٹے پورے چاہیے تھے۔ وہ ان دونوں کو تبھی دیکھتے جب وہ اپنی شرارتی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھتا ہوا بیچ میں کھڑا نظر آتا، یوں ادھورے وہ اچھے نہیں لگتے تھے۔ ایک رمشا تھی اس گھر میں جس کو زین نے کبھی نظر بھر کر دیکھا تھا، مگر اب اس کی جانب دیکھنا تو کیا، بات کرنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ جبکہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، رمشا کے دل میں زین کے لیے جذبات بدلتے جا رہے تھے۔ وہ کوشش کرتی تھی زین سے مخاطب ہونے کی، مگر زین ہر بات پر جھڑک دیتا تھا۔ نکاح کے بندھن میں بندھ کر وہ اس کے لیے نرم جذبات رکھنے لگی تھی، اس کے حساس جذبوں کی زین کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں تھی۔
روز کی طرح یہ بھی بالکل ویسا ہی خالی اکیلا ویران سا دن تھا، اور زیادہ موسم نے ستم گری کر دی تھی۔ گرمیوں کی طویل دن سردیوں کے چھوٹے چھوٹے سرد بالکل اس کے دل پر جمی اوس کی طرح بدلنے لگے تھے۔ ماحول میں ویرانی سے پھیلنے لگی تھی، اور سردیاں تو ویسے عام سے پہلے اداس کر دیتی ہیں، اور یہاں تو معاملہ ہی الگ تھا۔ جمل نے سیل فون دیکھا، کچھ شو نہیں ہوتا تھا وہ آن لائن ہے یا نہیں۔ کال وہ پک کرتا نہیں تھا، میسج کا جواب دیتا نہیں تھا۔ بس بہت تھا، یہ 1 سال اس کی سزا کے لیے کافی تھے۔ اس نے 365 دن نہیں گزارے تھے، کیونکہ یہ تعداد بہت کم تھی۔ اس نے اس کے بنا ایک ایک لمحہ گزارا تھا، ایک ایک لمحے کی تکلیف سہی تھی۔ ہاں، سب اس کا بہت خیال رکھتے تھے سوائے زین کے، جو کافی بدتمیزی کر جاتا تھا۔ مگر جمل نے پہلے کسی کو کچھ کہا تھا جو اب کسی کو کچھ کہتی؟ وہ چپ چاپ سنتی رہتی تھی۔ کھانے پینے میں حد سے زیادہ چور ہو گئی تھی، تبھی وہ مزید اسمارٹ ہو گئی تھی۔ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر اسے بھوک کا احساس ہوا اور وہ نیچے آ گئی تو دیکھا رمشا بھی جاگ رہی تھی۔ جمل کو دیکھ کر وہ مسکرائی۔ آپ کے لیے کچھ بنا دوں؟ اس نے پوچھا۔ نہیں شکریہ، جمل بنا مسکرائے نرمی سے کہتی کچن میں آ گئی اور بریڈ نکال کر بس اس پر جیم لگانے لگی۔ آپ نے کل رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا اور اب بھی بس بریڈ جیم کھا رہی ہیں؟ آپ کو پراٹھا بنا دیتی ہوں۔ رمشا اس کے پیچھے ہی آ گئی۔ ارے نہیں، اتنی بھوک نہیں ہے۔ جمل جلدی سے بولی۔ ہوگی بھی تو آپ کھائیں گی نہیں؟ رمشا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ سب سے خوبصورت اس کی آنکھیں تھیں جن میں سالار تھا، پوشیدہ، اور پھر اس کا بے داغ چمکتا نکھرا نکھرا چہرہ اور سر سے پاؤں تک ایک رنگت۔ اس پر اس کا بے وقوفانہ مزاج کسی کو بھی اپنی طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ رمشا اپنی سوچ پر ہنس پڑی۔ وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی تھی؟ جمل نے اس کی طرف دیکھا کہ وہ کیوں ہنس رہی ہے۔ نظروں میں سوال تھا۔ ایکچولی آپ بہت پیاری ہیں، میں سوچ رہی ہوں سب کہتے ہیں سالار بھیا کو آپ سے بہت پیار تھا۔ ہوگا ہی تو کس چیز سے پیار ہوا ہوگا انہیں؟ آپ کی آنکھوں سے یا آپ کی رنگت سے؟ ذرا بھی آپ کی رنگت میں مختلف رنگ نہیں، یا پھر آپ کے بے وقوف مزاج سے؟ وہ منہ پر ہاتھ رکھتی ہنسنے لگی۔ بہت تیز ہو؟ جمل مسکرا دی اس کی باتوں پر۔ جو بھی اس سے سالار کی بات کرتا وہ شوق سے سنتی تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم مگر لگتا ہے اب نہیں کرتے۔ دیکھو کتنا وقت گزر گیا ہے، پلٹ کر میری طرف دیکھا بھی نہیں، جبکہ تم جانتی ہو شاید سب سے پہلے شاید ان کی نظر میرے آنسوؤں کی قدر بڑی تھی۔ وہ میری آنکھ میں آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اب سب کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خود منہ موڑ گئے ہیں۔ وہ اداس تھی، رمشا اسے اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بھابھی آپ اداس نہ ہوں، وہ لازمی آئیں گے۔ تائی امی اتنی ان کے لیے دعائیں مانگتی ہیں ان کے لوٹ آنے کی، تائی ابو مانگتے ہیں، ہم سب مانگتے ہیں وہ واپس آ جائیں گے۔ رمشا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ ایسے ہی کوئی منہ اٹھا کر واپس نہیں آ جاتا جب کسی بہت اپنے کو کسی کی قدر نہ ہو۔ کچن کے دروازے میں دونوں نے دیکھا زین کھڑا تھا، پولیس یونیفارم میں۔ وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جمل کی تو نظریں جھک گئیں۔ رمشا البتہ احتجاج کرنا چاہتی تھی۔ وہ ہر وقت جمل کو ٹیز نہیں کر سکتا تھا ایک ہی بات کو لے کر۔ جنہیں محبت ہوتی ہے وہ اپنی محبت کی تمام غلطیوں کو سب سے پہلے بھلا دیتے ہیں۔ رمشا نے اس کی طرف دیکھا۔ اوہ ریئلی؟ وہ اندر آ کر چیئر گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ محبت بھلا سر پر ناچتی رہے، ساتھ دینے کے وقت ہاتھ میں ہاتھ چھوڑ دے، اکیلا کر دے، اور پھر کھائے پیے خوش رہے، موج میں رہے۔ اس نے جمل کے ہاتھ میں موجود بریڈ جیم پر ٹونٹ کیا، جبکہ ایک بائٹ بھی اس نے نہیں لی تھی۔ جمل نے دوبارہ وہ شیلف پر رکھ دیا، آنکھیں بھیگنے لگیں۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے۔ رمشا کو غصہ آیا تھا۔ میں سب کہہ سکتا ہوں جب تک میرا بھائی نہیں آتا۔ اور تم یہاں کھڑی کیوں ہو؟ سنا نہیں ہے؟ وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کچھ ڈھنگ کا کھا کر لو، چلو جاؤ اپنے روم میں، وہ بولا۔ رمشا حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ رمشا نے جمل کی طرف دیکھا۔ ابھی بس ایک پل کے لیے تو وہ مسکرائی تھی، اور اب دوبارہ آنکھوں میں پانی بھر چکا تھا، سرخی پھیل گئی تھی۔ جمل نے رمشا کی جانب دیکھا اور اس کا گال تھپ تھپایا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وقت ضائع مت کرو، جاؤ شاباش۔ وہ پھیکا سا ہنس کر کچن سے باہر نکل گئی، جبکہ رمشا ضبط کیے وہیں کھڑی رہی۔ آپ کا کوئی لحاظ نہیں، وہ آپ کی بھابھی ہیں، آپ کے ہی بھائی کی محبت، اس طرح آپ ان کے پیچھے ان کا خیال رکھیں گے؟ رمشا غصے سے جلتی بنتی اس کے پاس آئی جو چیئر پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ دیکھ رہا تھا۔ تم کیوں اتنا اچھل رہی ہو؟ اس نے آنکھوں کو جنبش دی۔ میں کوئی نہیں اچھل رہی، مگر آپ ضرورت سے زیادہ بدتمیزی پر اتر چکے ہیں۔ زین نے شانے اچکا دیے۔ زین کسی کا دل دکھانا سخت گناہ ہے، رمشا نے کہا۔ تو سب سے پہلے تو میرا دل دکھا ہے، میرے باپ نے ہمارا دل دکھایا ہے، تو کیا سارا گناہ میرے باپ کو ملنا چاہیے؟ اس عورت نے میرا دل دکھایا ہے، میرا بھائی ہمیں چھوڑ کر چلا گیا، یہ اس کے ساتھ جا سکتی تھی، اس کی تکلیف کم کر سکتی تھی، مگر یہاں رہ کر نہ جانے اس کو کیا۔ زین، رمشا اس کے انداز پر فک ہوئی تھی۔ میرے خیال میں اس گھر میں سب سے زیادہ فالتو چیز بیویاں ہیں، وہ بھڑک کر بولی۔ نہیں، تم فالتو نہیں ہو، اس نے ذرا گہری نظر اس پر ڈالی تھی، انداز میں پل دو پل میں تبدیلی آئی تھی۔ رمشا نے اس کی جانب دیکھا۔
یہ ان کی پہلی کنورسیشن تھی۔ مجھے اندازہ ہے میں کیا ہوں۔ اس نے اس کے گزشتہ رویے پر ٹونٹ کیا۔ زین کچھ دیر اس کی جانب خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں بولا۔ رمشا اس کے پاس سے جانے لگی کیونکہ کوئی فائدہ نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ ذرا سی بھی اپنے بات سے پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ وہ جانے لگی کہ زین کے ہاتھ کی گرفت میں اس کی کلائی آ گئی۔ رمشا نے مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ سکون چاہتا ہوں میں کچھ دیر۔ وہ تھکی تھکی نظروں سے اس کو دیکھنے لگا۔ رمشا اس سے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ اس کا ہاتھ پکڑ لینے سے دل کی کیا حالت ہوئی تھی یہ تو وہی جانتی تھی۔ اس گھر میں کسی کو سکون نہیں، اور آپ جب دوسروں کو سکون نہیں لینے دیتے تو آپ کو کیسے ملے گا؟ رمشا نے غصے سے کہا۔ بریڈ جیم وہیں پڑا دیکھ کر اسے مزید تپ چڑھ رہی تھی۔ زین نے ایک دم اس کو اپنی جانب کھینچا کہ وہ اس کے بالکل نزدیک سامنے آ کھڑی ہوئی۔ رمشا سٹ پٹائی تھی۔ دل کی رفتار پھر سے بڑھنے لگی تھی۔ زین نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ چیئر پر بیٹھا تھا۔ رمشا اس کے سامنے کھڑی تھی اور زین نے پہلی بار اپنا حق استعمال کرتے ہوئے اسے خود سے لگا لیا۔ رمشا حق تک رہ گئی۔ اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالے وہ آنکھیں موند گیا۔ رمشا کے ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے۔ البتہ زین کی سرخ نظریں جن کی جلن ختم ہوتی ہی نہیں تھی بند تھیں۔ زین، رمشا نے کچھ الگ ہونا چاہا۔ تمہیں کیا پتا میں کس حالت میں ہوں؟ میری خوشیوں میں، میری کامیابیوں میں، میری ترقی میں جب وقت آیا تو میرا بھائی ہی نہیں، جانتی ہو میرے ہر کام میں وہ ایسے ہوتے تھے۔ یار تو کر لینا، باقی میں دیکھ لوں گا۔ میں کیسے برداشت کروں اس عورت کو؟ تم خود بتاؤ۔ میرا بھائی اسے پھولوں کی طرح رکھ رہا تھا اور یہ لڑکی کانٹا بن گئی۔ بس ہاتھ ہی تو تھامنا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ چھڑا لیا۔ ایسا کون کرتا ہے؟ محبت سب کا نہیں سوچتی، محبت تو خود غرض ہوتی ہے۔ محبوب کے آگے تو کوئی نہیں دکھتا، پھر کیسے رشتے؟ ہم لگتے ہی کیا تھے ان کے جو یہاں رکے؟ تم نہیں سمجھ سکتی، شاید تم نے محبت نہیں کی۔ وہ آنکھیں بند کی آہستہ آہستہ بولتا جا رہا تھا۔ رمشا نے اس کے سر کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ اسے نظر نہیں آ رہا تھا مگر کمر پر گرفت کی مضبوطی دیکھ رہی تھی۔ میں تو سب سے چھوٹا ہوں گھر میں، میری بات کوئی نہیں سنتا، سب بدتمیز کہنے لگ گئے ہیں۔ یقیناً ان کے سامنے ایسا ہوتا تو دو چکتر لگا دیتے مگر بدتمیز نہ کہتے۔ وہ ہنس دیا۔ رمشا کو احساس ہوا وہ کس طرح اپنے بھائی سے محبت کرتا ہے۔ شاید وہ حق پر بھی ہو مگر زمل بھی تکلیف میں تھی، اسے لحاظ کرنا چاہیے تھا۔ آج جو سب مجھے مار کھانے کو دوڑتے ہیں، کسی کا ہاتھ بھی اٹھنے نہیں دیتے تھے، بڑے بھیا کا بھی نہیں۔ بس ایک بار۔ وہ رک گیا۔ رمشا جانتی تھی اس ایک بار کے بارے میں۔ زین نے اس کی طرف دیکھا اور بت بنی کھڑی رمشا کو ایک دم کھینچ دیا۔ وہ اب مزید پریشانی کا شکار ہو گئی تھی کیونکہ زین نے اسے اپنی ٹانگوں پر بٹھا لیا تھا۔ پیچھے ٹیبل تھی اور اس کی کمر ٹیبل سے ٹکرا رہی تھی۔ رمشا کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا جبکہ زین اس کے بکھرے بال سنوارنے لگا۔ مگر یہاں مجھے کوئی نہیں سمجھ رہا، وہ شکوہ کرنے لگا۔ آپ کی ساری باتیں جائز ہیں مگر پھر بھی بھابھی یہ رویہ ڈیزرو نہیں کرتی۔ رمشا اپنے جذبات پر قابو پاتی ہوئی بولی۔ وہ اس سے بھی برے حق کی حقدار ہے اور جب تک میرا بھائی نہیں لوٹے گا میں ایسا ہی رہوں گا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ اور رمشا کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا جو بہت پیاری تھی، غصہ بھی کرتی تھی۔ اسے وہ اس دن کی طرح اچھی لگی تھی، بات کر کے اور بھی اچھی لگی۔ رمشا خاموشی سے جیسے کچھ سوچنے لگی۔ زین کے لبوں پر مسکراہٹ تھی مگر رمشا اپنی ہی سوچ میں مگن تھی۔ تبھی اس سے اپنی پوزیشن کا خیال نہیں آیا۔ تمہیں اچھا لگ رہا ہے؟ زین ایک دم بولا۔ آنکھیں اس کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ رمشا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ مطلب وہ کچھ سمجھ نہیں؟ مطلب یہ کہ میری بیوی کو میرے پاس بیٹھنا کچھ زیادہ اچھا لگ رہا ہے، تبھی اپنے بھاری وجود کے ساتھ مجھ پر چڑھی بیٹھی ہے؟ وہ اس کے کان کے قریب بولا۔ رمشا تو بری طرح سٹپٹا گئی۔ وہ تو بالکل بھول گئی تھی، احساس تک نہیں رہا تھا۔ کیا؟ وہ ایک دم اٹھی۔ زین نے اپنی ہنسی دبائی۔ رمشا نے گھور کر اس کی طرف دیکھا۔ میں بالکل بھاری نہیں ہوں، وہ منہ بنا کر بولی جبکہ زین اٹھا۔ میری ٹانگوں سے پوچھو یہ تو تم، وہ بے چارگی سے بولا۔ رمشا سے گھور کر رہ گئی۔ وہ بھرے ہوئے جسم کی تھی جس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھاری ہے۔ وہ پاؤں پر ٹختی وہاں سے چلی گئی جبکہ زین خود کو کافی دنوں بعد ہلکا پھلکا محسوس کر رہا تھا اور اسے شرمندگی ہوئی کہ وہ اتنے دن اس سے لاپرواہ رہا اور اب ارادہ کر چکا تھا کہ وہ بالکل ایسا کچھ نہیں کرے گا اس کے ساتھ۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ اپنے روم کی جانب چل دیا جبکہ اوپر سے اس سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ ایک نظر اس نے اوپر دیکھا۔ وہ جانتا تھا یہ جمل ہے، اکثر اس نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا مگر بات وہیں کی وہیں تھی، اسے سالار کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ وہ بری طرح تڑپ تڑپ کر روتی تھی۔ ہاں اسے چاہیے تھا سالار آج سب جواب دے گیا تھا۔ بس ہو گئی تھی، مزید وہ اپنی زندگی میں سب برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کیا اس کی قسمت میں بس 2 دن کی خوشی لکھی تھی؟ 2 دن کا سکھ کا سانس لے کر
ایک بار پھر مسلسل ملنے والی تکلیفوں میں پھنس گئی تھی۔ اس نے سالار کو پاگلوں کی طرح کالز کی، میسیجز کیے، مگر ایک کا بھی جواب نہیں دیا۔ اس نے سین بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تڑپ رہی تھی آج اسے دیکھنے کے لیے۔ وہ جانتی تھی وہ اسے نیٹ پر اور ٹی وی پر سرچ کر سکتی ہے، مگر اس نے سالار کو چھونا تھا، اس کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنا تھا۔ یوں ہی روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوبارہ جب آنکھ کھلی، سر میں بے حد درد تھا، بھوک سے نڈال ہو رہا تھا اس کا وجود، اور دن بھی نکل آیا تھا۔ اس نے وقت دیکھا، 11 بج رہے تھے صبح کے۔ وہ یوں ہی منہ ہاتھ دھو کر بنا لباس تبدیل کیے نیچے آ گئی۔ آج اس کی حالت بہت بری تھی پہلے دنوں کی نسبت۔ نین ایک دم منہا کو آیت کے ہاتھ میں دیکھ کر زمل کی جانب بڑھی۔ زمل تم ٹھیک ہو؟ اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ ادھر دیکھو، نین پریشانی سے بولی۔ صوفیہ تنزینہ نے بھی اس کو بٹھایا۔ وہ گری گری جا رہی تھی، آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ بھابھی نے تو کل صبح کے بعد اب تک کچھ نہیں کھایا، تبھی ان کی ایسی حالت ہو رہی ہے۔ رمشا پریشانی سے بولی، جبکہ آیت دونوں بچوں کی وجہ سے اس تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ نین نے جلدی سے اس کے لیے دودھ گرم کیا اور اس کے لبوں سے لگا دیا۔ زمل کو لگا وہ کچھ کھا پی نہیں سکتی۔ زین بھی اٹھ گیا تھا، اس نے کمشنر سے ملنے جانا تھا۔ عارض اور کبیر تو صبح ہی آفس کے لیے نکل گئے تھے۔ زمل کو دیکھ کر اس نے لاپرواہی سے سر جھٹکا اور باہر نکلنے لگا کہ اچانک کچھ یاد آیا۔ اوہ یار، آج بھیا کا انٹرویو ہے۔ وہ ایک دم چیخا اور صوفے پر سے جمپ کرتا جلدی سے ایل سی ڈی کا ریموٹ لے کر ایل سی ڈی آن کر گیا۔ گھر میں کیا ہو رہا تھا اسے بالکل انٹرسٹ نہیں تھا۔ آج زمل کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ توجہ دیتا یا ڈاکٹر کو بلاتا، مگر فی الحال اسے اپنے بھائی کا انٹرویو عزیز تھا۔ سب نے اس کی اس حرکت کو افسوس سے دیکھا تھا۔ بھابھی، میں ڈاکٹر کو فون کروں؟ رمشا نے اس کو غصیلی نظروں سے دیکھ کر نین سے پوچھا۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس کو بخار سا ہے۔ نین اس کی گردن پر ہاتھ رکھتی بولی تھی، جاؤ بچی کے لیے کچھ ہلکا سا بنا لاؤ، دودھ تو پی ہی نہیں رہی۔ صوفیہ پریشانی سے بولی اور زمل نے زین کی بات پر آنکھیں کھول لیں۔ ایل سی ڈی بالکل سامنے چل رہی تھی جس پر وہ لندن میں ہونے والا سالار کے انٹرویو کو سرچ کر رہا تھا۔ لائیو انٹرویو اس کی بالی ووڈ ہٹ گئی مووی کے بارے میں تھا۔ وہ معمولی سی مسکراہٹ کے ساتھ مووی کے متعلق سارے جواب دے رہا تھا۔ زمل ڈبڈبائی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ انٹرویو پر سب کا دھیان چلا گیا تھا۔ اس کو اکثر سب یوں ہی کھڑے دیکھتے رہتے تھے۔ وہ سب کے دلوں میں اپنی ایک الگ جگہ رکھتا تھا، کسی وجہ سے کوئی اسے عزت نہیں دیتا تھا۔ خود سے اس نے سب کے ساتھ جو رویہ رکھا، سب اس کی وجہ سے اپنی نم آنکھیں لیے ہوئے تھے۔ تو سر، شادی کا کیا پلان ہے؟ لڑکی نے سالار سے انگلش میں پوچھا۔